یہ تو سحر ہے. کیوں میں ساری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی خبر کو عقل سے تسلیم کرنا چاہا. نبی کی خبر کو عقل سے تسلیم کرنا چاہا تو عقل نے انکار کر دیا. عقل نے انکار کر دیا کیونکہ عقل بہت محدود ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. 99 حصے عقل کے آپ کے پاس ہیں. ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق پر تقسیم کیا. اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کسی کو کسی سنت میں یا کسی خبر میں یا کسی حکم میں یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات اس طرح کیوں ہے یا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ ذات جس کے پاس عقل کے 99 حصے ہیں تم وہ ہو کہ ساری مخلوق پر ایک حصہ 100واں تقسیم ہو کر تمہارے پاس کون سا ذرہ عقل کا پہنچا ہوگا جس کو وجہ سے تم نبی کی خبر کا انکار یا ان کے حکم میں شک کر رہے ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے اور ایمان بالغیب آتا ہے غیب کے تذکروں سے. ایمان بالغیب آتا ہے غیب کے تذکروں سے. ایمان بالغیب آئے گا غیب کے تذکروں سے. اس لیے سب سے پہلے وہ روایات غور کرنی چاہیے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین ظاہری شکلوں سے ہٹایا, مشاہدات سے یقین ہٹایا, تجربات سے یقین ہٹایا. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں, فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اس قصے کا مقصد یہ تھا کہ یقین تجربے سے ہٹے, یقین تجربے سے ہٹے. اس لیے کہ تجربات اور مشاہدات یہ ایمان کے بالکل خلاف ہیں, یہ ایمان کے بالکل خلاف ہیں. تجربات اور مشاہدات ایمان کے بالکل خلاف ہیں. عرض کیا کہ بھائی کو دست آ گئے ہیں, فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. اب خیال یہ ہے کہ شہد پلانے کو تو کہہ رہے ہیں مگر شہد کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے, اس کے پینے سے تو دست اور زیادہ آئیں گے. یہ سنو غور سے, اس کے پینے سے دست زیادہ آئیں گے. ادھر تجربہ ہے شہد کی تاثیر کا اور ادھر حکم ہے, ادھر حکم ہے ادھر تجربہ ہے, ادھر حکم ہے ادھر تجربہ ہے. اگر تجربے کو دیکھو گے تو پھر خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور اگر خبر کا یقین کرو گے تو تمہارے تجربات سے تمہارا کوئی نقصان, تجربات کے خلاف چلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. قدم کس پر اٹھایا, تجربے پر یا خبر پر؟ کیونکہ خبر یقینی ہے وہ غیب سے ہے, اور نظر غیر یقینی ہے اور وہ آدمی کے اپنے مشاہدے اور تجربے سے ہے. گئے شہد پلایا, شہد پلایا 10 زیادہ آ گئے. پھر آیا عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا 10 زیادہ آ گئے, فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. پھر جا کے شہد پلایا. پھر یہی خیال کہ کہہ تو رہے ہیں شہد پلانے کو لیکن اسے دست اور زیادہ آئیں گے. گئے شہد پلایا 10 اور زیادہ ہو گئے. پھر آ کر عرض کیا, فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے, تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. یہ کیا بات ہے؟ پیٹ کی جھوٹا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیٹ کی جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے دل میں اس بات کا شک ہے, تمہارے بھائی کے دل میں اس بات کا شک ہے کہ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اس سے دست نہیں رکیں گے.
کا اب تم اس خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ تمہارے بھائی کے دل میں شک ہے، پیٹ جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمارے تجربے میں تو شہد سے 10 زیادہ آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں پلانے کو تو چلو پلا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ خبر اور نظر کا مقابلہ ہوگا۔ نظر مشاہدات تجربات کی طرف جائے گی، اور خبر وہ مشاہدات اور تجربات کے بالکل خلاف ہوگی۔